اور محترم قبلہ حضرت الخیری صاحب اسی مصنف کی ایک کتاب رسول اکرم آپ ہی کی صدارت اور خاکسار کراچی یونیورسٹی میں تقریباً 3 سال پہلے ملاقات ہوئی، اور اس سے پہلے میری کتاب تحریک عالمیہ مسلم لیگ سر سید سے قائد اعظم تک جب سید شریف پیرزادہ نے آرٹ کونسل میں اس کی رونمائی کی تو اس نے بھی خصوصی شرکت فرمائی، اور 30 سال پہلے کراچی کے 100 بہترین ٹیچرز کو ہم نے ایوارڈ دیا والی ٹاور میں۔ جب آپ کا اس میں گرامی آتا ہے تو علم اور ادب کے ایک آفتاب راشد الخیری برصغیر کی ایک بڑی عظیم شخصیت، اور پھر جب سیاست کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہیں تو خیری برادران کا بھی ایک بہت بڑا نام ہے۔ اصل میں آفاقی صاحب نے یہ جو کتاب لکھی ہے یہ ہمارے رضوی صاحب نے کل 11:30 بجے عنایت فرمائی، اور یہ جو گفتگو کی چند ایک صفحات جو سامنے آئے انہیں پر ہی بات کر سکوں گا، اور پھر ایک خوشاچین ہونے کی حیثیت سے اس وقت بین الاقوامی طور پر علامہ اقبال کہاں کھڑے ہیں وہ، اور آپ نے 1-2 چیزیں صبح جو میں نے آپ سے حوالہ جات پوچھے اس کی طرف اشارہ کر کے کوشش کروں گا کہ جلد از جلد کچھ چیزیں آپ نے اس کتاب میں مجھے شرف حاصل ہوا، میں پیدا ہی وہی ہوا، ایک محلے میں علامہ اقبال اور دوسرے محلے میں فیض احمد فیض۔ فیض احمد فیض سے میں نے ایک دفعہ پوچھا جب وہ علامہ اقبال کے فارسی کلام کا ترجمہ کرتے تھے، میں اکثر ملتا تھا ان کو، مشاعروں میں رجوع کرتا تھا کہ اقبال کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ تو انہوں نے بہت جواب دیا، کہنے لگے جب تک کوئی دوسرا اقبال پیدا نہیں ہوتا کوئی اور اقبال نہیں آ سکتا۔ یہ ایک بہت میں نے پڑھا تو تھا مسولینی کا اور علامہ اقبال کا یہ ڈائلاگ جب وہ اٹلی میں پہنچے ہیں، لیکن آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا یہ اربنائزیشن کے اوپر آج بھی دنیا میں ایک بہت بڑا سٹی پلاننگ اور پلاننگ کا یہ چل رہا ہے کہ جب مسولینی نے دوران گفتگو کہا کہ اچھا آپ مجھے کوئی منفرد مشورہ دیجیے، تو آپ نے فرمایا علامہ اقبال ہے ہر شہر کی آبادی متعین کر دیں اور اسے حد سے آگے نہ بڑھنے دیں، بلکہ مقررہ آبادی سے تجاوز کرنے والوں کو نئی بستیاں مہیا کریں۔ اب اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ یہ بڑی 3-4 لائنیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ علامہ نے فرمایا شہر کی آبادی جس قدر بڑھتی جاتی ہے اس کی تحلیل، اس کی اقتصادی توانائی کم ہوتی جاتی ہے، ثقافتی توانائی کی جگہ شر کے محرکات پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ بھائی مسولینی کو کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، توقف فرماتے ہیں علامہ، کہتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرا نبی کہہ رہا ہے، میرا وہ نبی جو مسکرایا تو کونین کی کلیوں نے مسکرانا سیکھا، جو کھڑا ہوا تو پہاڑوں نے کھڑا ہونا سیکھا، جو سجدے میں گیا تو آفتاب نے غروب ہونا سیکھا، اور جو سجدے چھوٹا تو آفتاب نے زرے باپ پڑا۔ یہ میرے نبی کا فرمانا ہے۔ 29
जून 2005 को इंटरनेशनल इस्लामिक जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस होती है लॉस एंजलिस में, और उसमें जो प्रिजाइड कर रहे हैं उस्मान फसीही, एक इंटरनेशनल जूरिस्ट है, मिस्र में, लेबनान, कहां वो लेक्चर दे चुका है। वो कहते हैं आज आलम इस्लाम का जो मसला है वो हल करना है, तो इकबाल की तरफ रिव्यू करो, उसके इज्तिहाद के निजाम को अपना लो। आलम इस्लाम का बाकी कोई मसला नहीं है। इज्तिहाद का जो मसला है वो जो इज्तिहाद के ऊपर बात करके इकबाल उसको बनाओ, रुजू करो ये। और आज इस पे काम हो रहा है, लाखों करोड़ों डॉलर खर्च हो रहे हैं। 1965 में डॉक्टर मीदुल्ला साहब से मेरी मुलाकात टर्की में हुई, वो 15 दिन आते थे, मेरे साथ वाले कमरे में ठहरे थे। देखिए कितना काम हो रहा है। कहने लगे मुझे कुरान पाक का तर्जमा फ्रांसीसी में करने के लिए एक बजट मंजूर कर दिया गया, लेकिन जब मैं 13 पारे, क्योंकि जब हाशिया भी लिखना होता था तो बजट खत्म हो गया। वो बजट फाइल गई डीगाल के पास, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस के पास, उसके 13 है, बजट खत्म हो गया। उसने लिखा अनलिमिटेड बजट इज ग्रांटेड फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ कुरान। ये दुनिया कहां से कहां जा रही है। और कुरान को हाफिज साहब ने बड़ी कोशिश की, कुरान को इकबाल से अलहदा करना, किया गया, इस्लाम से अलहदा नहीं किया जा सकता। और रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बे मुस्तफ़ा और बेरसाओ शराब दीन हमाऊस, अगर बे ऊना रसीदी तो मामूल है। तो बड़ी तजिया हमारे पेश और रिजवी साहब ने किया, किताब का तनकीदी, लेकिन एक थोड़ी सी बात, एक खोशा की है तो अफाकी साहब का तो यानी 7-8 ग्रेड का भी शायद खोशा की भी अभी तक न। लखनऊ में जब इकबाल का कलाम यूपी में जाना शुरू हो गया तो खास तौर पर लखनऊ में फाइलातुन का चक्कर चल गया। और उसी जमाने में बहादुर यार जंग, तब पता चला नवाबीन को, कालियों को, यूनिवर्सिटी को कि नवाब बहादुर यार जंग हैदराबाद दक्कन से आ रहे। टेलीग्राम 30-35 टेलीग्राम के, हमारे यहाँ खाना, हमारे यहाँ मुशायरा, हमारे यहाँ जलसा, हमारे यहाँ रिसेप्शन। वो किसी का जवाब नहीं दे रहे थे। कॉलेज के लड़कों ने रातों रात एक बज़म बनाई, बज़्म इकबाल। मैं सदर, आप जनरल सेक्रेटरी, लिख के भेज दिया। 35वीं थी ये, 34 पहले जा चुकी थी। बज़्म इकबाल जब देखा बहादुर यार जंग ने, तो उसने कहा जितने भी अच्छे शायर हैं यूपी के, लखनऊ के, सबको बुला लो। अब लोगों ने उनको चंदे देने शुरू कर दिए, जो बच्चे करते हैं उनका भी अच्छा सिलसिला चल पड़ा और बड़ा इस्तेकबाल हुआ। बहादुर यार ने कहा कि 2 दिन मैं किसी असाइनमेंट पर हूँ, तीसरे दिन में रात को 11 से 3 बजे तक सुबह को सब खड़े। उन्होंने कहा बात, ये मुझे बज़्म इकबाल, इन बच्चों ने मेरी दुखती धड़ पे हाथ रख दिया, इसलिए कि मैं हैदराबाद दक्कन में पहला दिन दर्स इकबाल देता हूं और फिर 5 दिन में दर्स कुरान देता हूं। इसलिए कि अगर मैं इकबाल को न समझता तो मैं वादानियत को, रसालत को, कुरान को नहीं समझ सकता था इतनी जल्दी, जितनी जल्दी मुझे इकबाल को। और आप उसको शायर समझकर कहां डाउनग्रेड कर रहे हैं। उसने तो खुद अपनी नफी की है। वो कहता है कि नगमा कुछ हो, वो मन कुछ हो,
ساز سخن بخانیست سوء خطا و رمی کشم نوکئی بیزمان. کہاں نغمہ، کہاں شعر و شاعری اور کہاں میں نغمہ کجا وغن کجا ساز سخن بخانیست سوء خطا و رمی کشم نوکئی بیزمان. یہ جو ہماری امت، میرے نبی کی امت بے مہار ہو چکی ہے، میں تو اس کو صراط مستقیم دکھا رہا ہوں. اور یہی بات اس نے کی مولانا جوہر اور مولانا شوکت علی کے علی بخش کو کہنے لگے بھائی ان کو بولو، بڑے بڑے مولانا آئے ہیں یو پی سے، رامپور کے لمبے لمبے. ہو گیا وہ تو کہمت کرنے ہوئے بلاؤ. کہنے لگا والے میاں اقبال تمہارے نغمے گا گا کے ہم پورے پاگل راس کماری سے لے کر سری نگر تک پاگلوں کی طرح پھر رہے ہیں اور تم اپنا لسی پی کر یہاں سوئے کر. کہنے لگے مولانا بیٹھے کچھ ٹھنڈا کچھ پانی کچھ لسی. کہنے لگے مولانا اتنی بات تو مجھے بتلائیں کہ قوال جب قوالی گا رہا ہوتا ہے وہ خود تو وجد میں نہیں آتا. میں تو اسلام کا ایک قوال ہوں. اللہ کرے کہ کوئی لوگ میری بات سمجھ جائے. بات یہ ہے کہ ہم نے پھر قائد اعظم کی وہ بات تو پاکیزہ ان کے وفات کے بعد لاہور میں تعزیری جلسہ ہوتا ہے. قائد اعظم میسج بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک انگریز سے پوچھا گیا کہ تم شیکسپیئر لوگے یا انگلستان لوگے؟ اس انگریز نے کہا میں شیکسپیئر لوں گا. آج ابھی پاکستان نہیں بنا. قائد اعظم کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ تم پاکستان لوگے یا اقبال لوگے تو میں کہوں گا آئی ول ہیو اقبال، اقبال اینڈ اقبال. بات یہ ہے کہ قدر گوہر شاہ جلال جاویدان جوہری ان پر بڑی باتیں کی جا سکتی. ایک حوالہ میں نے صبح ان سے پوچھا تھا، ہمارے رضوی صاحب نے بھی کہا. بات یہ ہے کہ بہرحال یہ کتاب کا پہلا ایڈیشن ہے. کیونکہ آج کل میں ایک 18 لیکچر مختلف یونیورسٹیوں میں، پورے پاکستان کی یونیورسٹیوں میں، بار ایسوسیشنوں میں، یوتھ کانفرنسوں میں، میرٹ ہولڈروں میں، بار ایسوسیشنوں میں، ایون چیف آف دی جنرل اسٹاف محمود یاد کے ساتھ کوئٹہ میں، پروفیسرز ایسوسیشن کوئٹہ، پرنسپل ایسوسیشن، ہیڈ ماسٹرز ایسوسیشن اسوسا، اور ابھی پچھلے 3 دن میں اسلام آباد بھی ہو کر آیا یوتھ ایسوسیشنوں سے. ایک چیز میں بتلا رہا ہوں، اسی کا حوالہ میں نے آپ سے صبح پوچھا تھا کہ حیدرآباد دکن کا الحاق کی بات ہے. میں نے پہلے بھی رضوی صاحب سے بھی عرض کیا تھا، آپ سے بھی، اور خاص طور پر میں خیری صاحب سے اجازت چاہوں گا اس لیے کہ میں 8 دن ہوئے ہیں اسلام آباد سے آئے ہوئے. گھر سے نہیں، میں کمرے سے نہیں نکلا. لیکن ایک آپ خیری صاحب پھر اقبال تو کوئی کافر ہی ہوگا جو انکار کرے. بات یہ ہے، یہ ابھی ایک بچہ چھوٹا سا آپ کو دیا جائے. ہم کہاں ہیں؟ میں پاکستان کی تلاش میں. اسی حوالے سے میں نے آپ سے پوچھا تھا. کسی بھی یونیورسٹی میں ڈاکٹر طاہر رحمان صاحب نے مجھے بلایا، 500 PhD تھے، تمام ریٹائرڈ وائس چانسلر، ڈپارٹمنٹ سب بلائے. میں وہاں ایک بچہ بچی کھڑا رہا. میں ان سے بولتا کہ ٹوٹل کرو، 7 اور 7 14، 7 21، اور 21 اور 54 جواب آتا ہے 75. آج پاکستان، آج جو تاریخ ہے 15 تاریخ کو دسمبر کی کو 2018 کو، ویئر از 75% پاکستان، جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا، جس کو قائد اعظم نے بنایا تھا. 15 اگست کی رات تک مقبوضہ کشمیر ایوارڈ میں آپ کا تھا.
یہ زبردستی انڈیا کے قبضے میں ہے. جو میری اگلی کتاب آ رہی ہے جوناگڑھ، میں آگے نہیں بولوں گا، آگے بولے گی تو ڈاکٹر حمیدہ کھوڑو بولے گی پوری کتاب، تھوڑا سنسن ملتی ہے. سر شاہ نواز بھٹو خط لکھتے ہیں جواہر لال نہرو کو، جوناگڑھ پہ قبضہ ہو جاتا. ہمارا اس وقت یہ صوبہ تھا پہلے آئین میں. نئی نسل کو بتلا رہا ہوں، باقی تو میری طرح سب لسی پی کر سوئے ہوئے. حیدرآباد دکن سے ہمارا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ تھا. حیدرآباد دکن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھی. اس کا سفیر دہلی میں تھا، لندن میں تھا، امریکہ میں تھا، کراچی میں تھا. ایک میمورینڈم سائن تھا، وہ آج بھی موجود ہے. انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھی. ابھی 2 سال پہلے لندن کی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے. بھائی صاحب میں آپ سے تھوڑا سا سلام عرض کر لوں، بڑی مہربانی. تو وہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے. 9/11 کو سب روتے ہیں، میرا 9/11 وہ ہے جس دن قائد اعظم فوت ہوتے ہیں. اسی دن ہی رات کو حیدرآباد دکن پہ قبضہ ہو جاتا ہے. 7/7/14/21. مجیب الرحمان پر میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ میرا نمبر 12 تھا دفتر بہادر شاہ مارکیٹ میں، اس کا 13-20 سال. مادر ملت فاطمہ جناح کا نامینیشن مادر ملت نے 3 فائلیں تیار کی، حسن شیخ کو دی، مجیب الرحمان کو، تیسری مجھے. اور اس نے جو مادر ملت کی کمپین چلائی، ایک دن سے میں اس کا واقف تھا. ڈھاکہ، چارگاہ، کھلنا 22 سال. پھر جب اس نے چودھری محمد علی کی کوٹھی پر فروری 66 میں 6 رکعتی پروگرام دیا، مولانا مودودی، بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے اس کا گریبان نہیں پکڑا. میری دوستی تھی، میں نے پکڑ لیا. اس نے مجھے فائل دی کہ آؤ کل مجھ سے فائل پڑھ لو. پھر مجھے جوتے باندھ لیا، سب کچھ ہو گیا. پھر یحییٰ خان نے کہہ دیا کہ یہ آئندہ کا پرائم منسٹر ہے. یہی بیچ لگی ہوٹل میں سارے بغدادی دوست بھی، شیخ منظور اللہ کے بھائی بھی، لوڈرا کے بھائی بھی، اور سارے لوگ ترمذی وغیرہ میرے ساتھ میرے دفتر کا بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا مجیب بھائی پہلا آرڈر کیا کرو؟ کہتا پہلا آرڈر یہ ہوگا کہ ہر ویسٹ پاکستانی ایسٹ پاکستانی سے شادی کرے. مذاق ہو رہا تھا. اور ویسٹ پاکستانی ایسٹ پاکستانی سے شادی کرے. تم کس سے شادی بنائے گا؟ میں نے کہا شبنم سے بنائے گا. کہتے وہ پاگل ہے. ابے پاگل ہے تو وہ تو ہندو ہے اور رابرٹ گوش اس کا خاوند ہے. تم ڈھاکہ اور دھن منڈی میں. یہ مذاق ہو رہا تھا. اس نے کیلکولیٹ کیا کہ میری 160 سیٹیں، میری 160 سیٹیں ہیں، پیپلز پارٹی کی 81 سیٹیں، 35 ان کی ہیں، 65 میری ہیں. بلوچستان میں ان کی حکومت نہیں ہے، سرحد میں حکومت نہیں ہے، اور سندھ میں بھی ان کی میجارٹی نہیں ہے. تو بتلاؤ کس کو جمہوریت کیا کہتی ہے؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے. تو یہ 54 7/7/14/21 یہ گیا کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گیا کیوں؟ یہ قائد اعظم کا خط ہے، قائد اعظم کا ہاتھ کا لکھا ہوا آئین ہے. اور اس پر میری ڈاکٹر حمید اللہ سے بہت گفتگو ہوئی. قائد اعظم نے اپنے ہاتھ میں لکھ دیا کہ اگر تم لوگوں نے پارلیمنٹری نظام اپنایا اور فرانس کا طرز صدارت نہ اپنایا، فرانس میں سارا ملک ووٹ دیتا ہے اور پریزیڈنٹ جو 51% ووٹ، ایم این اے کو 51% ووٹ، اور ایم این اے وزیر نہیں بن سکتا، ایم پی اے وزیر نہیں بن سکتا. وہاں پر لیجسلیٹو علیحدہ ہے، ایگزیکٹو علیحدہ ہے، جوڈیشری علیحدہ ہے. اور پھر ڈاکٹر محمد اسد جس نے روڈ ٹو مکہ کتاب لکھی ہوئی ہے، اس نے اس کا انالیسس کیا قائد اعظم کا، اس آئین کا، اور وہ کہتا ہے کہ یہ خلافت سے قریب تر ہے. میں یہ اس لیے کہ انہوں نے اس میں ذکر کیا ہوا تھا
جوناگڑھ کا بھی اور حیدرآباد دکن کا بھی. تو میں نے کہا یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم مدینے کی ریاست بنائیں گے، تو میں یہ بھی 3 کانفرنسیں کر چکا ہوں مساق مدینہ پر، اسلام آباد میں 2، ایک کراچی میں، اب ایک حیدرآباد میں بھی کرنے جا رہا ہوں. یہ میں فری ڈسٹریبیوشن کر رہا ہوں. اصل میں خیری صاحب، پھر فرحان قلعہ، پھر باہر لکھا ہوا ہے مولانا محمد علی جوہر آل، آپ ناظم ہے اس کے ماشاء اللہ. تو مولانا جوہر پہ ایک شعر کہہ کے کہ مولانا جوہر کی تدفین ہوئی ہے کہاں پر؟ بیت المقدس. اور وہ زندگی میں کہہ گئے تھے کہ ہے رشک ایک خلق کو جوہر کی موت پر، یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار ہے. آخر میں علامہ اقبال کا آج کا جو پیغام ہے، میں جب بھی علامہ اقبال کے مزار پہ جاتا ہوں میں یہی شعر دہراتا ہوں اور یہی سناتا ہوں اور یہی یاد کرتا ہوں کہ نے افغانیم و نے ترک و تتاریم چمن زادیم و الیک شاہ ساریم تمیز رنگ و بو برما حرام است ہی ما پروردہ یکنا بہاریم. اردو میں بھی کہا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ہے، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ہے، اور کیا بڑی بات ہی ہوتے ہیں.